بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد اہل حدیث حضرت الامیر حضرت علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میرا امیر میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، میرا امیر، ساجد میر، ساجد میر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قابل احترام علماء کرام، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، فضائل صحابہ، شان اہل بیت کے حوالے سے بیگم کوٹ کی یہ تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس میں آپ سن رہے ہیں علماء کرام کے خطابات، تقریریں۔ ابھی عزیز مکرم محتسب الہی ظہیر نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور حاملین مسلک اہل حدیث کا موقف بیان کیا اور بتایا کہ ہم اس ملک میں امن اور اتحاد کے داعی ہیں، امن اور اتحاد چاہتے ہیں، لیکن یہ امن اور اتحاد ہمیں صحابہ کی توہین کے حوالے سے قطعاً اور بالکل قبول نہیں ہے۔ یہ بات آگے چل کے انشاءاللہ میں اس کو مکمل کروں گا۔ پہلے سن لیں وہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی ہے، اس کے حوالے سے دو چار باتیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ نور اور 18ویں پارے میں ہے، اس کو علماء نے آیت استخلاف کا نام دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی خلافت کی خوشخبری دی ہے اور اس کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے، خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو۔ اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ خلافت دے گا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی دے گا۔ کن کو؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کو۔ صحابہ میں، صحابہ سب کے سب نہ صرف ایمان والے بلکہ ایمان کی کسوٹی ہیں، ایمان کا معیار ہیں، ایمان کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو، سب لوگوں کو جنہوں نے ان کے بعد آنا تھا، یہ بتا دیا کہ اگر تم ایمان چاہتے ہو تو تمہیں
وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا جو میرے نبی کے صحابہ کا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ وہ صحابہ جنہیں ایمان کا نمونہ بنایا اللہ نے، نمونہ قرار دیا، معیار بنایا، کسوٹی بنایا کہ کسی نے ایمان پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لے کہ وہ صحابہ کے ایمان جیسا ہے یا نہیں، انہی کے ایمان پر بعض لوگ سوال اٹھاتے، اپنی بے ایمانی ثابت کرتے ہیں سوال اٹھا کے، اپنی بے ایمانی ثابت کرتے ہیں اور ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین ایمان کا بہترین نمونہ اور ایمان کا معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب پورا ہوا، خلافت ملی جن لوگوں کو، وہ کون تھے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے بھی تھے اور ایمان کے ساتھ بہترین عمل کرنے والے بھی تھے۔ یہ شہادت ایک اور شہادت ہے قرآن سے، خلفائے راشدین کے ایمان پر اور ان کی نیکی پر، ان کی صالحیت پر، ان کے صالح اور ایماندار ہونے پر شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وفا نہ ہو، پورا نہ ہو۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت شروع کی وعد اللہ کے الفاظ سے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے اور تم لوگوں سے یہ وعدہ ہے اس کا کہ خلافت ان کو ملے گی تم میں سے جو ایمان والے بھی ہوں گے، اچھے عمل کرنے والے بھی ہوں گے۔ اب اگر اللہ کا یہ وعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہوتا تو وہ پہلے خلیفہ بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ حضرت علی سے ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ پہلے خلیفہ بنتے، وہ پہلے خلیفہ نہیں بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ اسی ترتیب سے تھا جس ترتیب سے خلیفہ آئے، برسر اقتدار آئے، تخت خلافت پر بیٹھے، وعدہ اسی ترتیب سے تھا۔ اللہ کا وعدہ تھا وہ اسی ترتیب سے پورا ہونا تھا جس ترتیب سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بلا فصل خلافت پر حضرت علی کا دعویٰ تھا، ان کی واضح الفاظ میں تردید کر رہی ہے یہ آیت۔ خلافت تو آپ جانتے ہیں، بلا فصل خلافت کیا ہوتی ہے؟ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرق کے بغیر، یعنی پہلے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ میں کوئی فرق نہیں، آپ کے فوراً بعد پہلے خلیفہ بنے۔ اگر بلا فصل یعنی پہلی خلافت حضرت علی کی ہوتی تو یقیناً ان کو ملتی۔ تاریخ کچھ اور بتا رہی ہے، قرآن کچھ اور بتا رہا ہے، اور ہمارے دوست بھائی لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کسی اور بنیاد پہ کھڑا ہے۔ یہ آیت تو واضح کر رہی ہے کہ اگر خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا، ایمان والے اور نیک لوگوں سے وہ پورا بھی ہوا، تو اس میں پہلے خلیفہ بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہی کا حق تھا، انہی کو ملا، وہی پہلے خلیفہ ہوئے۔ اور یہ شہادت بھی دے رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ وہ جو بھی خلیفہ اللہ مقرر کرے گا اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ اللہ کے دین کو قائم کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرے گا بھی، کرائے گا بھی، اور اس میں کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کے مقابلے میں شیعہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں خلافت کے لیے، وہ انتہائی کمزور ہیں۔ ان کے دلائل کی ایک بڑی بنیاد، اہم بنیاد ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس کو آیت ولایت کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مسلمانوں تمہارے دوست کون ہیں؟ ولی، اور اسی سے پھر مولا کا لفظ بنا۔
ولی مولا اس کا مطلب حاکم بھی ہے، اس کا مطلب دوست اور رفیق بھی ہے۔ شیعہ اسے حاکم کے معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ جو لوگ قرآن پاک سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بات شروع ہوئی، یہ رکوع شروع ہوا سورہ مائدہ کا کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مسلمانوں، مومنوں، یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء اپنے نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے دوست نہ بناؤ۔ یہ تو نہیں کہا کہ حاکم نہ بناؤ، یہ کہا کہ دوست نہ بناؤ۔ اس سے بات شروع ہوئی اور آگے پھر فرمایا کہ تمہارے دوست، تمہارے ولی کون ہیں؟ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے اور رکوع کرنے والے ہیں۔ واضح بات ہے، لیکن شیعہ حضرات نے، شیعہ لوگوں نے اسے حضرت علی پر فٹ کرنے کی کوشش کی، ناکام کوشش کی۔ جمع کا صیغہ ہے الذین آمنوا انما ولیکم الذین یقیمون الصلاۃ، جمع کا صیغہ، لیکن انہوں نے حضرت علی پہ لگا دیا۔ کس طرح؟ اس کے ساتھ ایک قصہ بنا لیا، گھڑ لیا، جوڑ لیا۔ آیت کہتی ہے کہ وہ ایمان والوں کے دوست ہیں جو نمازی ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے اور خیرات اور زکوٰۃ دینے والے۔ تو انہوں نے کہانی یہ بنائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی مانگنے والے نے سوال کیا نماز ہی کی حالت میں کہ مجھے کچھ دو۔ انہوں نے نماز ہی میں، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی تو انگوٹھی اتار کے دے دی۔ یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون کی بات پوری ہو گئی، اور اس طرح وہ چسپاں کرتے ہیں حضرت علی پر۔ حالانکہ جمع کا صیغہ ایک فرد کے لیے نہیں آتا، چلو اس کو بھی چھوڑیں۔ علماء موجود ہیں، میں چھوٹی سی بات ایک کرتا ہوں۔ عربی میں آپ کو پتہ ہے کہ زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں، زیر ہو تو معنی اور ہے، زبر ہو تو معنی اسی لفظ پر، ایک ہی لفظ پر زیر آ جائے معنی اور، پیش آ جائے اور، زبر آ جائے کچھ اور۔ ہم کہتے ہیں وضو، اور ایک لفظ ہے وضو۔ بعض نام نہاد پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں میں وضو کرنے لگا، وضو، یہ وضو ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اور وضو کہتے ہیں وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے اس کو وضو کہتے ہیں۔ عشاء ایک نماز کا نام ہے، سب جانتے ہیں، عشاء کی نماز، رات کا وقت اور عشاء کی نماز، یہ اس کا مطلب۔ اسی پر زبر دے لیں تو عشاء کا مطلب ہوگا رات کا کھانا، رات کا کھانا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اور عشاء جمع ہو جائیں، یعنی ادھر نماز عشاء کا وقت ہو جائے، ادھر کھانے کا وقت ہو جائے، کھانا رکھ بھی دیا جائے، بھوک بھی لگی ہو، تو آپ نے فرمایا پہلے عشاء کرو یعنی کھانا کھاؤ، اور پھر عشاء کرو، پھر عشاء پڑھو، پھر نماز پڑھو کھانے کے بعد۔ تو زبر زیر سے فرق پڑ جاتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے حکمرانی، حاکم ہونا۔ ولایت کا مطلب ہے دوستی، دوست ہونا۔ اب اس آیت میں ولایت کا ذکر ہے، اسی کہا بھی آیت ولایت جاتا ہے، اس میں حکم دیا گیا کہ تم ایمان والے اور نیک لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ اجتماعی بات ہے، انفرادی طور پہ بھی، لیکن خاص طور پہ اجتماعی دوستی کسی سے کرنی ہے تو دیکھ لو کہ یہ لوگ ایمان والے اور نیک اور اچھے لوگ ہیں۔ یہودیوں، عیسائیوں اور اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، بات تو تھی اتنی، لیکن انہوں نے دوستی کی، ولایت کی اس آیت کو ولایت پہ جا لگایا شیعہ حضرات نے، اور کہا کہ جی یہ حضرت دیکھو حضرت علی کی حکمرانی، ان کا حکمرانی کا حق یعنی خلافت بلا فصل یا حکمرانی کا پہلا حق یہ حضرت علی کے لیے نکل رہا ہے اس آیت سے، قطعا نہیں نکلتا، جیسے کہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کی ہے۔ حضرات دلائل کی بات اپنی جگہ، لیکن جو بات میرے عزیز معتصم نے کہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے ہمارے دوسرے علماء نے بھی اس پہ بات کی ہوگی، پہلے بھی یہ ہوتا رہا، لیکن اس محرم میں
جس بے باکی کے ساتھ، جس بے دردی کے ساتھ، جس ظالمانہ طریقے سے اسلام آباد میں، کراچی میں اور کئی دوسری جگہوں پر صحابہ کرام کی توہین ہوئی، ان کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ہم صرف اس کی مذمت نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان میں امن و امان کو برقرار رکھنا، اتحاد کی فضا پیدا کرنا، یہ صرف اہل سنت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ محرم شروع ہوتے ہی یا اس سے پہلے آپ جگہ جگہ علماء کو لے کے حکومت کے لوگ اور افسر میٹنگیں کریں، دورے کریں اور جگہ جگہ جا کے تلقین کریں کہ محرم امن و امان سے گزرنا چاہیے۔ آپ یہ ساری ذمہ داری ہم پر نہ ڈالیں۔ ایک طرف صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، ایک طرف آپ ہمیں امن و امان اور اتحاد برقرار رکھنے کے سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی، ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی۔ آپ اس طبقے کو بھی سمجھائیں جو صحابہ کی تنقید اور توہین کرنے والا ہے کہ اگر وہ بھی اگر امن چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر امن اور اتحاد چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہمارے اکابر ان کے بھی ہیں، ہمارے اکابر کا احترام کریں۔ ہم تو سب اکابر کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کے لیے ہے۔ ان کو سمجھائیں، دورے ان کے لیے کریں، میٹنگیں ان کے لیے کریں، ہمارے لیے کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی سب کو ماننے والے اور سب کی عزت کرنے والے اور سب کا احترام کرنے والے اور امن و اتحاد برقرار رکھنے والے، ہم پہلے ہی درس ان کو دیں، سبق ان کو دیں، سمجھائیں ان کو، جو ہر دفعہ اور خاص طور پہ اس دفعہ جنہوں نے امن و امان کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اور بالکل درست کہا معتصم صاحب نے کہ اس کی سرپرستی حکومت کے اندر سے ہو رہی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی، اس میں اگر بات بنتی ہے، اگر بات بنی ہے تو مرزائیوں کی بنی ہے، سرپرستی ہوئی ہے تو مرزائیوں کی ہوئی ہے، اور اگر سرپرستی ہوئی ہے تو ان لوگوں کی ہوئی ہے جو صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں۔ اگر قانون کی زد سے بچایا گیا ہے تو ان کو بچایا گیا ہے۔ اگر ملک سے پتہ نہیں فرار ہوا بھی یا نہیں وہ ظالم اسلام آباد والا، لیکن اگر ملک سے بھگایا ہے، اگر بھگایا تو انہوں نے بھگایا ہے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھگایا ہے، جو شیعہ کی سرپرستی کرنے والے، مرزائی کی سرپرستی کرنے والے اور اہل سنت کا دل دکھانے والے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے انہیں کہ کچھ بھی ہو، یہ اہل سنت نان شیعہ جو لوگ ہیں شیعہ کے علاوہ، وہ یقیناً ایک بہت بڑی اکثریت ہے اس ملک میں۔ ان کے جذبات کو چھیڑنا، ان کو دکھانا اور ان کو تکلیف دینا، ان کے اکابر کی توہین کر کے یہ کس طرح چل سکتا ہے اور کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ آئندہ اگر اس قسم کے واقعات حکومتی سرپرستی میں اور حکومت کی ناک کے عین نیچے اگر اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر کسی امن و امان کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، اہل حدیث اور اسی طرح دوسرے اہل سنت کے مکاتب فکر وہ انشاءاللہ محافظ ہیں صحابہ کی عزت کے، محافظ ہیں اس دین کی اقدار کے، محافظ ہیں اس ملک کے بھی، محافظ ہیں اس ملک کے امن و امان کے بھی، محافظ ہیں اس ملک میں مختلف طبقات کے اتحاد کے بھی۔ اس لیے ان کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو، ان کے اکابر کی توہین کرنے والوں کا ہاتھ پکڑو، ان کی زبانیں کاٹو، ان کی زبانوں پر پہرا لگاؤ، ان کے کیے دھرے کی سزا دو اور ان کو بھگانے فرار کرنے میں مدد مت دو، ان کو قانون سے چھڑانے میں مدد مت دو، ورنہ جیسے میں نے کہا اس ملک میں امن و امان کی ضمانت پھر کون دے گا؟ اگر تم نے ملک کے ایک بڑے طبقے کو ناراض کر کے اور ان کے جذبات سے کھیل کر اس طرح وقت گزارنا ہے تو یہ یاد رکھو پھر اس حکومت کا پہلے ہی اس کی جو کارکردگیاں ہیں، جو کارستانیاں ہیں، جس طرح اس نے مہنگائی بڑھائی ہے، جس طرح انہوں نے
لوگوں کی زندگی کو دشوار کیا ہے، جس طرح انہوں نے بجلی اور گیس اور پانی کے بلوں میں اضافہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے پورے ملک کے عوام کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اسی طرح جس طرح انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، ہندوستان کے کشمیر پر قبضے کو مکمل کرانے میں مدد دی ہے، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے سعودی عرب جیسے دوستوں کو ناراض کیا ہے، ان تمام گناہوں، ان تمام زیادتیوں کے ساتھ اگر وہ یہ زیادتی بھی جاری رکھیں گے، اہل سنت کے جذبات سے کھیلنے کی اور ایک خاص طبقے کی سرپرستی کرنے کی، تو پھر ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ظالم حکومت عوام کو عذاب میں مبتلا کرنے والی اور دینی اقدار سے کھیلنے والی حکومت زیادہ عرصہ پھر نہیں چلے گی۔ تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، امن کی نظیر، یہ حضرات، آپ حضرات جو میرے سامنے تشریف فرمائے، آپ سب ایک دینی جذبہ لے کر آج بھی آئے ہیں، پہلے بھی اس کانفرنس میں آتے ہیں، اور وہ جذبہ یہی ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی بھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ آپ کی صحبت میں رہے، جتنے لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، خاندانی تعلق بھی رکھنے والے ہیں، اسلامی اور دینی تعلق بھی رکھنے والے ہیں، ہم ان سب کو مانتے بھی ہیں، ان کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں۔ یہی چیز اگر دوسروں میں بھی آ جائے، شیعہ اور دوسرے طبقوں میں آ جائے، بات ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ہر قسم کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کیوں اس بات پہ تلے رہتے ہیں کہ انہوں نے ان اکابر کی توہین کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے جن پر جانیں نچھاور کی، جنہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت اور سب کچھ نثار کیا، ان کی عزت ان کے دل میں بھی ہونی چاہیے، ان کا احترام ان کے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ میں یہی گزارش کروں گا، اس کانفرنس کا پیغام یہی ہے کہ آؤ ہم سب مل کر، سب پاکستانی، سب مسلمان، ہم سب مل کر احترام بھی کریں اکابر کا، عزت بھی کریں اکابر کی، اور ان کی توہین کرنے سے ہر بندہ، ہر پاکستانی، ہر مسلمان باز رہے۔ انشاءاللہ یہ ماحول پیدا ہوا تو پھر امن بھی آئے گا، اتحاد بھی آئے گا، اللہ کی برکات بھی نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔